پھر اگر اس پہ اور گناہ کرتا ہے تو پھر ایک وقت آتا ہے حضرت جی گناہ کر کر کے پھر پورے کا پورا دل ہی سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرف حضرت سلطان نے بھی اشارہ دیا، فرماتے ہیں دل کالے تو منہ کالا چنگا، دل کالے تو منہ کالا بھی ہوئے، رنگ کالا بھی ہوئے تو کوئی نہیں۔ اب دیکھیں نا، ہمارے کالے کی اس کالے سے کوئی مماثلت نہیں ہے، حضرت بلال حبشی کا رنگ مبارک ہے تو، لیکن ہمارا کالا، اور قربان جاؤں جی اس کا، لیکن شان دیکھو، دل کالے تو منہ کالا چنگا، کچھ نہیں ہوئے گا جی، رنگ کالا بھی ہوئے گا وقت گزر، لیکن اگر دل کالا ہو گیا پھر کچھ نہیں رہے گا تیرا، کیونکہ فیصلے کل دل پہ ہونے ہیں، منہ پہ نہیں ہونے ہیں، فیصلے کل دلوں پہ ہونے ہیں۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون، وہ پھر کیا ہے حضرت، پھر سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے وہ دل حضرت۔ وہ امام مالک کی بارگاہ میں کوئی بادشاہ آ کے عرض کرتا ہے حضور گناہ اگر کرتا ہوں نا تو ہوتا ہے نا ایک بیڈ فیلنگ آنی چاہیے کہ یار یہ کیا ہو گیا، کوئی ندامت نہیں ہوتی، کچھ اس طرح کا فیل ہی نہیں ہوتا، اور اگر کوئی نیکی کر لوں تو کچھ اچھا محسوس نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا یہ تو زندہ دلوں کا کام ہے، تیرا تو دل ہی مر چکا ہے۔ حضرت سلطان کیا کہہ رہے ہیں، دل کالے تو منہ کالا چنگا، یہ کوئی ایسنو جانے، ہمارے دل مر چکے ہیں، سخت دل ہو گئے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے جو ایک سزا کا نظام ہے نا، کچھ سزائیں ہیں جو جسم کو دی جاتی ہیں، کچھ سزائیں ہیں جو دلوں کو دی جاتی ہیں۔ مثلا جسم کی سزا کیا ہے، روزی کا تنگ ہو جانا، جب بندہ گناہ کے راستے پہ چلتا ہے نا، ایک اس کا نظام ہے نا سزا دینے کا۔ کچھ سزائیں ہیں جو جسم سے تعلق رکھتی ہیں، کچھ سزائیں ہیں جو روح سے، دل سے تعلق رکھتی ہیں۔ آپ فرماتے وہ سزا جو جسم کو دی جاتی ہے وہ مثلا کیا ہے، روزی کا تنگ ہونا، عبادت کی توفیق چھن جانا، یہ جسم کی سزا ہے، روزی تنگ ہو گئی، عبادت کی توفیق چھین لی گئی۔ اور پھر آپ آگے فرماتے ہیں دلوں کی سزا کیا ہے، آپ فرماتے ہیں دلوں کی سزا میں سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ دل کا سخت ہو جانا۔ اور میرے خیال سے اس وقت میں اپنے پاکستان کی بات کروں تو پھر ایک کثیر تعداد دل کی سختی کی سزا میں مبتلا ہے، سخت ہیں دل حضرت ہمارے۔ اللہ حضرت وہ اکثر کہتے ہیں یہ بندہ پتھر دل ہے، پہلے میں بھی کہہ دی، لیکن جب اللہ نے قرآن پڑھنے کی توفیق عطا کی میں کہتا ہوں پتھر نہیں، مردہ دل ہے حضرت، کیونکہ قرآن میں اللہ پتھروں کے لیے بھی کہہ رہے ہیں کہ پتھر بھی میرے خوف سے روتے ہیں حضرت۔ کچھ اس طرح کے روتے ہیں کہ چشمے جاری ہوتے ہیں، کچھ اس طرح روتے ہیں کہ نہریں جاری ہوتی ہیں، اتنا روتے ہیں حضرت، پتھر بھی اللہ کے خوف سے۔ ان لوگوں میں کر لے جن سے تو اور تیرا محبوب راضی ہوئے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، صوفی تھے، عالم تھے، اور بہت بڑے عالم تھے حضرت جی، ٹھیک ہے جی۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے آج تک نہ اپنے بچپن کی ایک بوڑھی عورت یاد ہے، وہ مجھے بھولتی نہیں۔ اکثر و بیشتر کچھ ہوتا ہے نا کہ ہمیں بھی نہیں بھولتا، وہ ہوتا ہی اتنا عجیب ہے کہ وہ اپنا ایک نقش چھوڑ جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ بچپن میں کوئی تھوڑی باتیں تو نہیں ہوتی، بڑی ہوتی، لیکن کچھ اس طرح کی ہوتی ہیں کہ نہیں بھولتی، بھلانے سے بھی نہیں بھولتی۔ تو آپ فرماتے ہیں ایسے ہی میں نے بھی اپنے بچپن میں بوڑھی اماں کو دیکھا کہ جو مجھے بھولی نہیں۔ تو آپ فرماتے ہوا کچھ اس طرح کہ وہ اماں نماز میں مشغول تھی اور ایک بچھو نے 40 بار ان کو ڈسا، ایک بچھو نے دوران نماز ان کو 40 ڈنک مارے۔ لیکن آپ فرماتے میں حیران اس بات پہ ہوا کہ 40 ڈنک کھانے کے باوجود اماں کی جو نماز میں خشوع و خضوع تھا
اس میں ذرا سی بھی تبدیلی نہیں آئی ہے. اما اسی طرح اللہ کے حضور اللہ کی جانب توجہ کیے نماز میں کھڑی رہی. 1 5 10 15 20. ٹھیک ہے، یہ سب گزرا نا جی. میں نے تو ایم ہی 40 کہہ دیا. یہ گزرا نا جی. پہلے 1 بار ڈنک مارا، پھر 2 بار مارا، پھر 3 بار مارا. ٹھیک ہے، 5 7 10 13 15 17 18 19 20 22 24 25 27 28 32 33 35 36 37 38 پھر 40. حضرت فرماتے میں دیکھ رہا تھا اور گن رہا تھا کہ اس نے 40 ڈنک مارے اماں جی کو، لیکن اماں جی کے خشوع و خضوع میں کوئی فرق نہیں آیا. آپ اسی طرح اللہ کے حضور اللہ کی بارگاہ میں متوجہ اپنی نماز ادا کرتی رہی. آپ فرماتے جب اماں نے نماز ختم کی نا تو میں نے پوچھا اماں جی آپ کو بچھو نے 40 ڈنک مارے تو آپ نے نماز توڑ کے بچھو کو ہٹایا کیوں نہیں؟ آپ کیوں نماز میں مشغول رہیں اور ڈنک پہ ڈنک کھاتی رہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں وہ اماں مجھے آگے سے کہتی ہیں بچے ابھی تو چھوٹا ہے، تجھے نہیں پتا کہ جب میں اللہ کا کام کر رہی تھی تو اللہ کا کام چھوڑ کے اپنا کام کیسے کرتی ہیں. تو بھی بچہ ہے، تجھے نہیں پتا میں اللہ کا کام کر رہی تو اللہ کا کام چھوڑ کے میں اپنا کام کیسے کرتی ہے. میں تجھے ادھر دعا ہی کر سکتا ہوں اللہ کرے ہمیں بھی ان نمازوں میں سے کچھ حصہ مل جائے، کیونکہ ہماری نمازوں کا کیا کہنا. ہم نے تو اپنی داڑھی کی ساری خارش نماز میں کرنی ہوتی ہے. ہاں جی، بلکہ میں نے ایک دفعہ کسی بزرگ سے سنا کہ وہ عصر کی نماز تھی تو امام صاحب نے نماز پڑھائی تو مسئلہ یہ ہو گیا کہ جی رکعتیں 4 پڑھی گئی ہیں کہ 3 پڑھی گئی ہیں. وہ ہو گیا نا، سب ہو گیا، بھول گئے. اب امام صاحب تو بھولے، پیچھے جو نمازی تھے وہ بھی پھر میری طرح کے نمازی تھے. اب کوئی کہے نہیں جی 3 پڑھی ہیں، کوئی کہے نہیں جی 4 پڑھی ہیں. وہ ایک کو میری طرح کا نمازی تھا، وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا نہیں جی 3 ہی پڑھی ہیں. سب نے کہا تو اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتا ہے کہ 3 پڑھی ہیں؟ اب اتنی بڑی جماعت ہے، سب شبے میں ہیں، کوئی کہتا ہے 3 پڑھی ہیں، کوئی کہتا ہے 4 پڑھی ہیں. اب 3 والے کے پاس بھی دلیل کوئی نہیں، وہ بھی نہیں جی کہہ رہے ہیں کہ 3 پڑھی ہیں. اور جو 4 والے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں جی 4 پڑھی ہیں، دلیل ان کے پاس بھی. تو کیسے کہہ سکتا ہے اتنے یقین کے ساتھ کہ نہیں جی 3 ہی پڑھی گئی ہیں، نماز مکمل نہیں. اس نے کہا بات یہ ہے کہ میری 4 دکانیں ہیں، تو میں جب عصر کی نماز کے لیے آتا ہوں نا تو ہر رکعت میں ایک دکان کا حساب، کیا آیا کیا گیا، کیا خریدا کیا بیچا، کتنا نفع کتنا نقصان، میں ہر رکعت میں ایک دکان کا حساب کرتا ہوں. تو آج 4 کا مکمل نہیں ہوا، 3 کا ہی مکمل ہوا، اسے پتہ چلا رکعتیں بھی 3 ہی پڑھی گئی ہیں. ہماری نمازیں تو اس طرح کی ہیں. اس لیے تو جو قرآن کہہ رہا ہے نا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. اب اکثر و پیشتر جو نمازی احباب ہیں، بس میں ادھر کیا بولوں حضرت جی، وجہ کیا ہے کہ نماز ہی کوئی نہیں ہے. تو کیا دور تھا. آپ فرماتے ہیں کہ وہ اماں مجھے آگے سے کہتی ہے تو ابھی بچہ ہے، تجھے نہیں پتا میں اللہ کا کام کر رہی تھی. تو یہ کیسے ممکن تھا کہ میں اللہ کا کام چھوڑ کے اپنے کام میں لگ جاتی ہے. نماز اللہ کا کام ہے، نماز میں توجہ اللہ کی ذات کی طرف رکھنی ہے. لیکن اتھے کی ادھے نمازی ہوں جی ننگے سے حضرت جی کیا تھکیں ان کو. وہ خدا کے بندو، اللہ کے رسول نے یا پگ سے نماز پڑھی یا ٹوپی سے نماز. کس کو یہ پف دکھانے آ جاتے ہو میاں؟ اس کو تو یہ تمہارے پف پسند ہی کوئی نہیں. وہ تو کہتا ہے مجھے میرے محبوب کے رنگ میں دکھاؤ اپنا آپ. یہ کس کو دکھانے آتے ہو آپ حضرت؟ کیا ادھر کسی شیلا مچیلا کو ملنے آئے ہو آپ حضرت؟ اس کو تو یہ پسند ہی نہیں تمہارا روپ حضرت. وہ تو کہتا ہے 2 ہی رنگ ہیں میرے، یا ٹوپی میں آؤ تو یا سر پہ پگ رکھ کے آؤ. یا پتہ نہیں آپ کس کو پف دکھانے آتے ہیں حضرت. میری سمجھ سے باہر ہے حضرت. کیوں آپ اپنا رنگ چھوڑ چکے ہیں؟ کیوں آپ اپنا رنگ؟ میں اسپیشلی جو میرے نوجوان بیٹھ، میں دکھ سے کہنے لگا سکھاں نے حضرت جی فلماں بھی پگاں نہیں لائیں سی، اور ہم وہ بدبخت لوگ ہیں کہ ہم نے مسجدوں میں بھی اتار دی ہیں. میں دکھ سے کہنے لگا سکھاں نے فلماں بھی پگاں نہیں لائیں حضرت. انہوں نے فلماں بھی پگاں پا کے بنائی ہیں،
اور ہم وہ بدبخت ترین لوگ ہیں کہ ہم مسجدوں میں بھی ننگے سر آتے ہیں، ہم اپنے نبی کا طریقہ چھوڑ چکے ہیں۔ اسی لیے پہلی تو اتھے گئی ہے، بٹن کھلے ہوئے ہیں، یہ والا بٹن کھلا ہوا ہے نمازیوں کا، یہ والے بٹن کھلے ہوئے ہیں، بازو چڑھائے ہوئے ہیں، جیسے نماز نہیں پڑھنے آئے، یہ پہلوانی کرنے آئے ہیں۔ وہ خدا کے بندو، کچھ ظاہری آداب ہیں، کچھ باطنی آداب ہیں، نہ ظاہری آداب ہیں نہ باطنی آداب ہیں۔ کہا عبداللہ تو ابھی چھوٹا ہے، تجھے نہیں پتا میں اپنے اللہ کا کام کر رہی تھی، میں کیسے اپنے اللہ کا کام چھوڑ کے۔ اللہ حضرت جی شریعت جو شرعی مسئلہ ہے نا وہ اور ہے، شریعت کہتی ہے کہ آپ نماز ہٹائیں اس کو، لیکن عاشقوں کے اپنے رنگ ہیں نا، شریعت تو اجازت دیتی ہے آپ کو، لیکن عاشقوں کے اپنے رنگ ہیں نا۔ دیکھنا حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پنڈلی مبارک میں حضرت وہ تیر لگ گئے، وہ تیر لگ گئے، اب نکالیں تو کیسے نکالیں حضرت؟ کوئی اس طرح کی میڈیسن بھی ایجاد نہیں ہوئی کہ جناب وہ کوئی انجیکشن لگایا جائے، اتنی جو جگہ ہے حضرت وہ جس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ سون ہو جائے حضرت، کچھ بھی نہیں۔ حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوں تو نکال لینا حضرت۔ وہی ہوا، حضرت علی پاک جب نماز میں کھڑے ہوئے تو خوف الہی سے حضرت جی، خشیت الہی سے، شوق الہی سے جسم مبارک نرم پڑ گیا، لوگوں نے حضرت وہ نکال لیا باہر۔ جب حضرت مولا مشکل کشا نے نماز ختم کی تو پہلا سوال یہی کیا، نکال لیا؟ عرض کی مولا تو وہ کب کا نکال لیا؟ فرمایا مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کوئی بھی ہے۔ اور ہماری نمازیں کیا نمازیں ہیں۔ اس لیے میرے بچوں، میں تھوڑا جذباتی ہو کے تھوڑا کڑوا بول گیا، لیکن یہ ضرورت ہے حضرت، ہمیں دکھ ہوتا ہے حضرت۔ میں اللہ دی قسم انگلینڈ گیا یہ 2-3 بار، بڑا میں نے پگ چی ویکھیا پئی انہوں نے، یہ تسی تے میں ہی ہیں حضرت جڑے کدی آ کے مسئلے پوچھیں، حضرت تو باہر جانا ہے تے داڑھی چھوٹی کرا چھڑا، یا پر میں ہی ہیں جو آ کے حضرت تو باہر جانا ہے تے پھر میں ننگے سے، وہ انہوں نے فلمیں بھی پگیں پہن کے حضرت بنوائی ہیں حضرت، انہوں نے فلم میں بھی اپنے کلچر کو نہیں چھوڑا، وہ ان کا کلچر ہے، یہ سنت ہے حضرت۔ میں نے کلچر سمجھ کے نہیں باندھی کوئی بھی حضرت، میں نے یہ سمجھ کے باندھی، یہ میرے محبوب کی، میرے آقا و مولا کی سنت ہے حضرت، وہ کلچر ہے حضرت جی، سنت ہے۔ وہ فلمیں بھی حضرت، وہ سر پہ وہ پگ، ان کا جو ہیرو ہے، ہیرو نا مین رول ہوتا ہے نا، ہیرو نے بھی پگ پہن رکھی ہے حضرت اپنے سر پہ، ہیرو کے بھی چہرے پہ داڑھی ہے حضرت، اور وہ ہیرو بھی ہے حضرت۔ لیکن ہم کیا ہیں حضرت جی، ہم اپنے نبی کا طریقہ چھوڑ چکے ہیں۔